السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ البقرہ پارہ نمبر 2، آیات مقدسہ 145 تا 147 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم و شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ تحویل قبلہ کے عنوان سے اللہ رب العزت ہمیں یہود و نصارہ کی سوچ، ان کے مزاج، ان کے رویوں اور اصل میں ایک تاریخی طور پر قوم جب زوال کی طرف جاتی ہے، اس میں پست سوچ پیدا ہوتی ہے تو کیا کیا وہ ماحول قائم کرتی ہے، کس طرح کے نظام قائم کرتی ہے، اللہ کے جو رہنما ہے سچے، ان کے ساتھ کس طرح ڈیل کرتی ہے، یہ اللہ ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ تو قیامت تک ایسے ہوگا۔ پیچھے آپ یہ پڑھ چکے ہیں کہ لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم۔ وہ آیت مقدسہ اپنے ذہن میں رکھیے تو آج کا درس آپ کو مزید سمجھ آ جائے گا۔ یہ یہود و نصارہ تو ایک ہی شکل میں آپ سے مطمئن ہوں گے۔ آپ ان کے فکر اور فلسفہ کو مان لیں، ان کی پالیسیوں کو مان لیں، سیاسی طور پر ان کے ایجنٹ بن جائیں، منافق بن جائیں اور جیسے وہ چاہیں ایسے کریں۔ ہندوستان میں یہ آئے تو ڈیوائیڈ اینڈ رول کے تحت انہوں نے ہمیں لڑا دیا۔ ہندوستان جو ہزاروں سالہ تاریخ رکھتا ہے، اجتماعیت رکھتا ہے، اس کو پارا پارا کر دیا۔ دو قومی نظریے پر قومیں بنا دی گئیں، لسانی اور مذہبی بنیادوں پر فرقے بنا دیے، فرقہ واریت پیدا کر دی، انتہا پسندی پیدا کر دی، فرقوں کے مابین اس طرح کا مزاج اور فرقہ واریت کی انتہا پسندی پیدا کی کہ ہم ایک مسجد دوسری مسجد کو برداشت نہیں کرتی۔ یہ کہاں سے پیدا ہوا؟ کیا دین ایسے کر رہا ہے؟ دین اسلام تو اللہ اپنا تعارف کرتے ہیں رب العالمین کا، رب الناس کا، اور تمام انبیاء انسانیت کی رہنمائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما ارسلناک الا کافۃ للناس۔ ذرا غور تو کیجئے، تو دین تو انسانیت کا ہے۔ یہ یہود و نصارہ کبھی خوش نہیں ہوں گے۔ دشمن تو اب یہود و نصارہ ہیں۔ آگے بھی اللہ رب العزت فرمائیں گے لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء
آج دنیا میں جس کا ہیڈ امریکہ ہے، یہ یہود و نصارہ کا ہیڈ ہے۔ یہ جتنے بھی صلیبی جنگیں لڑی گئیں، آج اس کا مرکز امریکہ ہے، اس کے معاون یورپ ہے۔ یہ اسرائیل اسی نے پیدا کیا ہے، اور پیدا کر کے ہم مسلم ممالک کو لڑا دیا۔ سمجھیے اس بات کو، اللہ اصل میں یہ ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں کہ تحویل قبلہ جو ہے، اس کے پیچھے اگر انہوں نے تسلیم نہیں کیا تو ان کی ذاتی اغراض، انفرادیت، ضد، تکبر ہے۔ آج بھی ذرا سنو اللہ کیا کہہ رہے ہیں، وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ، ابھی اللہ کا فرمان ہے نا، آپ ایک ایک لفظ کو دیکھو کتنا قیمتی ہے میرے عزیزو رہنمائی کے لیے۔ وَلَئِنْ، اور البتہ، اگر لام تاکید کے لیے آتا ہے، ان اگر، أَتَيْتَ الَّذِينَ اوتوا الکتاب، اتیت آپ لے آئیں، الذین اوتوا الکتاب ان اہل کتاب کے سامنے، بکل آیت تمام نشانیاں، دلائل۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ان کے سامنے دلائل لے آئیں، تو دلائل تو لے آئے ہیں، پیچھے اب سوا پارہ ہو گیا ہے، دلائل ہی پڑھ رہے ہیں، تو کیا کریں گے؟ ما تبعوا قبلتک، یہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے۔ بتائیے اس سے بڑی کوئی بات ہو سکتی ہے؟ یہ اللہ فرما رہے ہیں، جب یہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کرتے، تکبر کرتے ہیں، ضد کرتے ہیں، فساد فی الارض کرتے ہیں، انتشار پیدا کرتے ہیں، ظلم کا نظام قائم رکھنا چاہتے ہیں، اللہ کے قریب آنا ہی نہیں چاہتے، تو پھر کیا ہے؟ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، آپ بھی ان کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے۔ یہ اللہ نے آرڈر جاری کر دیا، یہ اتھارٹی کا آرڈر ہے کہ اب علیحدہ سے ہو گئی ہے، ان کا رخ علیحدہ ہے، ان کا قبلہ اصل میں اندر کا مفاد ہے، اندر کی اغراض ہیں، انتشار، یہ انتشاری ہیں، یہ اللہ کی اتھارٹی کو ماننا ہی نہیں چاہتے، یہ تو کافر ہیں یہ۔ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، اور وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی نہیں کرتے، یہ تو آپس میں بھی بکھرے پڑے ہیں۔ یاد رکھو میرے عزیزو، جو جھوٹا ہوتا ہے، جو فراڈیا ہوتا ہے، مفاد پرست ہوتا ہے، لالچی ہوتا ہے، خود غرض ہوتا ہے، جس کے پیچھے اعلیٰ فکر ہی نہیں، وہ اپنے ساتھ بھی مخلص نہیں ہوتا۔ اس کا جو عمل و کردار ہے، اللہ ارشاد فرما رہے ہیں، وہ ہمیشہ فساد کا ہوگا، وہ ہمیشہ دوسروں کو دھوکہ دینے کا ہوگا۔ جو انسان اپنے ساتھ مخلص نہیں، وہ دوسروں کے ساتھ مخلص کیسے ہوگا؟ اس لیے پیچھے آپ نے سنا اللہ نے فرمایا وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اصل چیز تو اخلاص ہے۔ اور اگلی بات سنیے بڑی سخت، اللہ ارشاد فرما رہے ہیں وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، کس کو کہا جا رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے۔ کہا تو حضور کو جا رہا ہے، حالانکہ حضور ایسا کر نہیں سکتے، لیکن آپ کے ذریعے ہمیں سمجھایا جا رہا ہے وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، اور البتہ اگر آپ نے پیروی کی، احواءہم، ان کی خواہشات کی، حتی تتبع ملتہم، جو پیچھے آیت مقدسہ گزری ہے، اب یہاں اللہ نے آرڈر جاری کر دیا، اگر آپ نے ان کی خواہشات، ان کی ملت، ان کی خواہشات ہیں، یاد رکھیے، یہ سمجھیے ذرا میرے عزیزو الفاظ، ان کی جو فکر ہے، سوچ ہے، پالیسی ہے، وہ ان کی خواہشات ہیں۔ ان کی خواہشات شیطانی فکر، شیطانی سوچ، یہ تو حزب الشیطان ہے، تو حزب الشیطان کا تو مقابلہ ہوگا کہ کیا حزب الشیطان سے کمپرومائز ہوگا؟ یہاں اللہ یہی حکم ارشاد فرما رہے ہیں، ان کی خواہشات، ان کی پالیسیاں،
ان کا فکر اور فلسفہ اگر آپ نے ان کی پیروی کی، من بعد ما جاءک من العلم، اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ گیا، یعنی اعلیٰ فکر، اعلیٰ پروگرام، اللہ کی رہنمائی، ہدی للمتقین، سچی رہنمائی آنے کے بعد اگر ان کی پیروی کی، انک اذا لمن الظالمین، بے شک آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ ان یہ تاکید کے لیے ہے، آگے لا پھر تاکید کے لیے آ گیا ہے۔ تو میرے عزیزو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسا نہیں کر سکتے اور ہم کر رہے ہیں، تو ان کی پالیسی کے پیچھے چلنے کے بعد دعائیں کر رہے ہو مساجد میں بیٹھ کر برکتوں اور رحمتوں کی، کیسے آئیں گی؟ اللہ اتھارٹی ہے، یہ اللہ کا حکم نامہ ہے میرے عزیزو، ایک ایک لفظ رہنمائی ہے۔ سمجھیے آج ہم ان کی خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں، آج سب کچھ وہی ہو رہا ہے جو ٹرمپ کر رہا ہے، آج اس کی خواہشات نہیں ہے، پوری دنیا اس کے سامنے ڈھیر ہو چکی ہے، کوئی بولتا ہے؟ اور اگر ایک مسلمان ملک بہادر جرأت مند دلیری کر کے اٹھتا اور بولتا ہے، تو یہاں ہمارے مختلف مکاتب فکر نے اس کو بھی فرقہ بنا دیا، فرقہ واریت پیدا کر کے اس امریکی بالادستی میں یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اس کو بالادست رکھنا چاہتے ہیں، اس کی خواہشات کے پیچھے چلتے۔ اس کی خواہشات تو یہی ہے، مسلمانوں کو لڑاؤ، تیسری دنیا کے ممالک پر قبضہ کرو، وسائل پہ قبضہ کرو، دنیا کو اپنے انڈر رکھو۔ میرے عزیزو، کیا قرآن سنتے اور پڑھتے ہیں ہم؟ فرعون کیا تھا؟ نمرود کیا تھا؟ ابو جہل کیا ہے؟ کیسر و کسریٰ کیا ہے؟ صلیبی جنگیں کیا ہیں؟ آج یہ امریکہ اور اس کا اتحادی بلاک کیا ہے؟ یہ اسرائیل کیا ہے؟ میرے عزیزو، یہ تاریخ ہے۔ مسلسل ہم آپ سے گزارش کر رہے ہیں کہ یہ ہیں وہ اصل میں اللہ کے ضابطے، فکر، اعلیٰ پروگرام، تاریخی تسلسل، انبیاء کا بھی ہے، حزب اللہ کا بھی ہے، حزب الشیطان کا بھی ہے، شیطانی جماعتوں کا بھی ہے۔ اس اینک سے دیکھو گے تو پھر دنیا کے اندر اپنا کوئی نظام قائم کر سکو گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اعلیٰ شعور عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کل ان آیات کو مکمل کریں گے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔